حضرت خالد بن ولید کا جو واقعہ انہوں نے ابھی بتایا ہے آپ کے ایک مولانا صاحب نے، جی جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے اندر حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اس پہ مینشن ہے کہ عائشہ مجھے جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا، میرا جگر اس زہر سے آج تک کٹ رہا ہے، کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو واقعہ تھا اس میں 2 اصحاب بھی شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خالد بن ولید وہ زہر کی بوتل بغیر اتنا ان کا فیتھ تھا کہ وہ پی جاتے ہیں زہر کی بوتل، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے بلند و بالا اور کیا ہی شان رکھی ہے ان کو دھوکے سے دیا ہوا زہر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زہر کا اثر ان کو محسوس ہو رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو محسوس نہیں ہوا، وہ پی بھی گئے۔ اور کیا نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید کا جو رتبہ تھا وہ میرے نبی میرے آقا سے بڑھ کر تھا، نہیں خیر، تو یہ تو بالکل ایک کانفلکٹ کی بات ہے۔ نہیں ہاں، تو بڑا یہ اچھا سوال ہے، بڑا جی اچھا سوال ہے۔ تو یہ حدیث کا جو ریفرنس حضرت خالد بن ولید والی ہے، یہ بھی پلیز مجھے بتائیے گا، اور اس کا ریفرنس اگر کوئی ترک ہو تو مجھے ضرور آن ایئر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں رمضان شریف میں بولڈ ٹی وی پہ ایک پروگرام ہوا جس میں ایک سوال کیا گیا کہ کیا کوئی شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعے پر ایک عورت نے یہ عرض کیا کہ حضرت خالد بن ولید پر تو زہر کا اثر کوئی دلیل موجود نہیں، کسی کتاب میں نہیں۔ پہلے اس کا دعویٰ تھا کسی کتاب میں نہیں، اب گریجولی جو اس کے ساتھ ہوا وہ یہ ہے۔ ہمارے مفتی راشد مورزوی صاحب ماشاء اللہ ان کو لمبی عمر دے، بہت سارے حوالوں کے ساتھ اس کو ثابت کیا۔ جب ثابت کیا تو اس نے اپنا بدلہ مرزا محمد نے اب پہلے دعوے سے نیچے آیا اور ہار تسلیم کرنے کی بجائے شیطانیت کرتے ہوئے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے، وہ زوائد کے نیچے تو پڑھو، اللہ معاف کرے، وہ ایسا ولگر سٹائل اللہ میں بچائے، ایسے بد اخلاق شخص ہے۔ تو خیر، اب میں آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کی شرعی توجیہ کیا ہے۔ اس واقعے کا ثبوت تو بہت جگہ ہے، میں بھی اپنے سامنے کتابیں کھولی ہیں، لیکن میں تھوڑا ثبوت کے ساتھ ساتھ ابصرہ بھی کروں گا، اللہ نے جو تھوڑا مجھے علم دیا۔ مفتی صاحب نے تو ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز میں اس کی وضاحت کی۔ تو اب میں آپ کے سامنے کچھ وہ حوالے پیش کروں گا، ساتھ ساتھ اس کے جو تبصرہ ہے، حوالوں پر تبصرہ۔ پہلی بات یہ سنیں کہ یہ 2 طرح سے واقعات ملتے ہیں، یہ واقعہ 2 طرح سے ملتا ہے، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ابو بکر صدیق خلافت صدیقی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مکہ میں ہیرا گئے، اور ہیرا ایک جگہ کا نام ہے، عراق میں غالباً یہ جگہ ہے، اور وہاں ایک جگہ پہ جا کر ہیرا میں جا کر انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ ان کی طرف ایک عبد مسیح شخص تھا جس کا نام عبد مسیح تھا، اور اس کا پورا نام بھی لکھا ہے ادھر علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، دوسری جلد ہے البدایہ والنہایہ کی، اور یہ اس کا صفحہ نمبر 1333 ہے، اور یہ بیروت سے دار ابن حزم سے چھپی ہے۔ اور اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ عمر بن عبد مسیح بن بقیلہ حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا، وَوَجَدَ خَالِدٌ مَعَهُ کیسن، اس کے پاس ایک بکسہ تھا، کیس کہتے ہیں ہمارے سوٹ کیس وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے اس دور میں، ایسی کوئی چیز تھی اس کے پاس۔ آپ نے فرمایا ما فی ھذا، اے عبد مسیح بتاؤ اس میں کیا ہے؟ اس نے اس کو کھولا اور اس میں کوئی چیز حضرت خالد بن ولید کو ملی۔ اس نے کہا کہ یہ ابن بقیلہ نے کہا ہوا سم ساعۃ، یہ ایک گھڑی بھر کا زہر ہے، یہ ایک ایسا زہر ہے جو 1 منٹ میں انسان کو مار دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں اس کو اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے؟ لیما استصحبتہ معک، کیوں اس کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ اذا رأیت مکروہا فی قومی اکلتہ، اگر میری قوم میں مجھے کوئی ناپسند چیز نظر آئی، آپ آئے ہیں اور حملہ کر دیا آپ نے، میری قوم کو تہس کر دیا گیا، تو یا میں وہ بدل کوئی بھی ایسی ناپسندیدہ مکروہ چیز میں نے دیکھی تو میں اس زہر کو کھا جاؤں گا، یعنی میں مر جاؤں گا۔ فَأَخَذَهُ خَالِدٌ فِي يَدِهِ، حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر اس کے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا اِنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَىٰ أَجَلِهَا، کوئی اس وقت تک جان نہیں مرتی جب تک کہ اس کی مدت موت کی وقت نہ آ جائے، اجل نہ آ جائے۔
پھر بسم اللہ خیر اسماء رب الارض والسماء الذی لیس یضر مع اسمہ داء الرحمن الرحیم، آپ نے وہ پی لیا۔ اب اس دوران کیا ہوا، احوا الیہ الامراء، عمراء آپ کی طرف دوڑے لیمنعوہ منہ، تاکہ آپ کو اس زہر کھانے سے منع کر سکیں۔ فبادرہم منہم، لیکن آپ ان سے جلدی کر گیا اور آپ نے اس زہر کو تناول فرما لیا۔ فابتلعہ فلما رآ ذلک ابن بقیلۃ، جب یہ بات نے بقیلہ نے دیکھی تو کہا واللہ یا معاشر العرب، اس نے کہا اے عرب کے گروہ، اللہ کی قسم لتملکن ما اردتم ما دام منکم احد، جب تک تم میں کوئی ایک بھی ہے تم جو ارادہ کرتے ہو تم وہ پالو گے، اس کے مالک ہو جاؤ گے۔ اور یہ واقعہ ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ تو اس جو تھے وہ متاثر ہوئے، اور عبد مسیح نے مشورہ دیا اس طرح کرو، ان سے صلح کر لو۔ چنانچہ صلح کر لی گئی اور ہیرا صلح کے ساتھ ہی فتح ہو گیا۔ یہ آپ کی کرامت کا اثر ہوا، اور یہ بدایہ و نہایہ میں بھی واقعہ لکھا ہے اس طرز پر۔ اور اسی طرح اس طرح کا یہی واقعہ خصائص کبریٰ میں بھی ہیں، اور تقریباً ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اور دو طرح سے یہ واقعہ ملتا ہے، ایک تو ہے جس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ عبد مسیح کے زہر کا، اور دوسرے میں ہے کہ آپ نے وہ زہر، انہوں نے کہا زہر بڑا خطرناک زہر، آپ نے وہ زہر لیا اور بسم اللہ پڑھ کے پی لیا۔ اس کے علاوہ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے اور بھی کرامات ذکر کی ہیں بسند صحیح سے۔ ایک کرامت یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص گیا کہ جس کے ساتھ ذک خمر تھا۔ ذک خمر کیسے کہتے ہیں، یعنی خمر کی بالٹی یا پھر مٹکا جس کے اندر شراب رکھی جاتی ہے۔ آپ نے دعا کی اللہم اجعل عسلا فصار عسلا، ظاہری اسباب سے ممکن نہیں تھا، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس کو شہد بنا دے، وہ شہد بن گیا۔ اور ایک اور بھی آپ کی کرامت لکھی ہے، تو میں پہلے تھوڑا سا اس پہ بات کر کے پھر اس کی توجیہ کی طرف آؤں گا۔ اسی طرح یہی واقعہ علامہ ابن نعیم نے اپنے جو دلائل النبوہ میں لکھا ہے، اور اس کے تحت وہ سارے حوالہ جات موجود ہیں جو کہ دیے گئے ہیں۔ ابو یعلا امام بیہقی نے خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے، ابن ابی شیبہ نے اس کو بیان کیا، فتح الباری میں بھی ہے، امام حیثمی نے، ابو یعلا طبرانی وغیرہ تمام نے، اور سب کے رجال صحیح ہیں۔ اب بس بحث بعد میں کروں گا کہ اس کے رجال پہ کیا کلام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس صحابہ میں بھی ہے، تمیز صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اعتراض سندن نہیں کیا، اور آپ یہی واقعہ بیان کیا لما قدم خالد بن ولید الحرہ تھا، ویسے دوسری روایت میں ہیرا ہے، اتیا بسم فوضع فی راحتہ ثم سما وشربہ، آپ نے اللہ کا نام لیا وشربہ، اس کو پی لیا، فلم یضرہ، اور اس کو آپ کو کوئی اس نے ضرر نہ دیا۔ اور پھر اس کی دو سندیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں، ورواہ ابو یعلا ورواہ ابن سعد من وجہین آخرین، دو اور وجہوں سے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور ابن ابری دنیا نے بسند صحیح حضرت خزیمہ سے ایک اور کرامت آپ کی بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ذکر وہ شخص جو میں نے پہلے بھی اس کا واقعہ بیان کیا، اور جو امام سیوطی نے بھی اس کو سند صحیح سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح خصائص کبریٰ میں بھی واقعہ بیان لکھا ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے، جس طرح کہ راشد محمود رضی صاحب نے اس کے کافی حوالے دیے ہیں۔ لیکن اب میں آخری حوالہ اس کا پیش کر کے، کیونکہ حوالے تو بہت دی جا چکے، اس پر تبصرہ جو کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کا شرعی ثبوت کیا ہے، یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس کی 8ویں جلد ہے، مکتبہ رشیدیہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا جو سفر تھا ہیرا کی طرف، اس کو انہوں نے بیان کیا، قدوم خالد بن ولید ہیرا تھا وصنیعہ، جو وہاں ہوا اور آپ کا وہاں پر قدوم فرمانا، آنا، تشریف لانا۔ اب آپ کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر اوتیہ بسم فاخذہ وجعل فی راحتہ، وہی واقعہ ہے جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے الاصابہ میں لکھا ہے۔ لیکن اس جگہ یہ زائد ہے کہ آپ نے ایک تبصرہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ جو اس کا حاشیہ ہے اس میں ایک تبصرہ لکھا ہے، اس کی تشریح لکھی ہے، اور اس واقعے کی توجیہ سمجھ لیں۔ اما اسم اللہ لا یضر شیء، اب انہوں نے پہلی بات یہاں سے شروع کی، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی شے ضرر نہیں دیتی۔ ان کان القائل قد امتلأ قلبہ بالایمان حقا، اگر قائل کا دل ایمان، سچے ایمان کے ساتھ بھرا ہوا ہو تو
یعنی اس میں یہ قید ہے وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ ذَرَّةُ شَكٍ، اور کوئی شک کا ایک ذرہ بھی نہ ہو، یعنی ہر صورت میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں بالکل شک کی کوئی گنجائش تک نہ ہو۔ تو لہذا اس وجہ سے اس واقعے کی توجیہ بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ اسی طرح پھر اس واقعے پر اوپر جو شرعی طور پہ کہا جاتا ہے، شرعی طور پہ دو کلام میں یہاں پر کروں گا۔ ایک تو کرامت کو پہلے سمجھنا بڑا ضروری ہے، کرامت کو ڈیفائن کرنا۔ ایک میریکلس چیز جو ہوتی ہے اس کو میریکل کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے، اس کا ہمیں ظاہری سبب نظر نہیں آتا، اس کو میریکل کہتے ہیں، کرامت یا معجزہ کہتے ہیں۔ نبی سے ثابت اور انبیاء تو تشریف اب دنیا سے نہیں، دوبارہ یعنی نئی نبوت نہیں آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ختم ہو چکے ہیں، تو معجزے کا صدور اب انسان جو ولی سے تو ہم سے تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ولی کا کام اور نبی کا کام، ولی کا کام کرامت ہے، اسے کرامت صادر ہو سکتی ہے۔ اب کرامت ہوتی کیا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ خرق عادت کام ہونا، عادت کو پھاڑنے والی چیز۔ مثلا عادت کو پھاڑنا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ظاہری اسباب میں تو ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں اور پلک جھپکنے سے پہلے کوئی چیز حاضر کر دی جائے۔ ہم تو پلک جھپکنے، ہم نے اپنے گھر سے یہاں چیز منگوانی ہو تو ہم پلک جھپکنے سے پہلے نہیں کر سکتے، بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے تو اپنے سامنے کیمرہ بھی بند نہیں کر سکتا میں۔ یہ اسباب سے ممکن نہیں ہے۔ جس طرح یہ سبب جو زہر ہے اس سے بچ جانا ظاہری سبب میں ممکن نہیں اگر کوئی پی لے، اسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے مکان میں کسی جگہ بیٹھا ہو اور وہ کئی 100 میلوں سے ایک تخت لے آئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو تم میں ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لائے قبل اس کے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئے۔ اب ظاہری اسباب تو ممکن نہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں اور فرما بھی اپنے امتیوں کر رہے ہیں۔ چلو بعض لوگ مرزے کے جاہل لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے عصب بن برقیہ، تاریخوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے، چلو نہ بھی مانو تو بھی قرآن نے یہ بات واضح کی ہے، اور تفسیر کے جو قول حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ ضعیف قول ہیں کہ سلیمان علیہ السلام یہ تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو تقاضا کر رہے ہیں، ایکم کون ہے جو تم میں میرے پاس وہ عرش لے کر آئے، یعنی اب طلب فرما رہے ہیں اسے۔ اب حضرت ایک جن کھڑا ہوتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یہ ظاہری اسباب سے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ جو جن نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس لے آؤں گا، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ بہت دور تھا، وہ مہینوں کا سفر تھا، اور تخت کو کھاڑنا، لے کے آنا، کمرے سے باہر نکالنا، یہ کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو واقعہ، دوسرا شخص کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اس سے پہلے چاہیے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کی پلک چھپکنے سے بھی پہلے آپ کے سامنے وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے سامنے دیکھا، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو لہذا ظاہری اسباب میں یہ ممکن نہیں تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے کروایا۔ اب دوسری بات، یہ دوسرا واقعہ، اور واقعات سنتے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں صرف 2 واقعات بالخصوص بیان کروں، اس کی وجہ بعد میں بتاتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے ہیں، ان کے محراب میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، سورہ آل عمران کا 3 رکوع ہے، 3 پارہ۔ جب بھی سلیمان حضرت زکریا اب ان کے محراب میں جاتے جہاں وہ نماز پڑھتی تھیں، وجد عندها رزقا، وہاں پر رزق پاتی، بے موسمی پھل ہوتے تھے ان کے پاس۔ اب ظاہری سبب میں تو ممکن نہیں تھا، جس طرح زہر اگر کوئی کھا لے تو اس کا بچ جانا ممکن نہیں، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ جو شرعی توجیہ پوچھتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ شرعی اعتبار سے کوئی کہے فلاں یہ فلاں جگہ سے لے آؤ، ممکن ہی نہیں ہے ظاہری اسباب میں۔ تو ظاہری اسباب میں تو وہ پھل آنے کا ظاہری سبب کوئی نہیں تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ تو لہذا کرامت اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہری اسباب سے اوپر ہو، ما فوق الاسباب ہو، اس کو سمجھنا ہمارے سائنٹیفکلی رولوں سے، ہمارے جتنے بھی کاز اور ایفیکٹ کے رول ہیں ان کے مطابق درست نہ ہو۔ ہاں جو ہوتا ہے وہ حقیقت ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو کرامت یا معجزہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ کرامت اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل اور انسانی شعور سے ماورا ہو، انسان اپنے اسباب سے، اپنے ظاہری اسباب سے، اپنے سائنٹیفک رولوں سے اس کو نہ پرکھ سکے۔
تو یہی کرامت ہے، یہی معجزہ ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی اس کو کرامت کے طور پر ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو اگلی بات جو ایک بھونڈا سا اعتراض کیا گیا کہ حضرت خالد بن ولید تو پھر افضل ہوئے حضور سے، حضور پر تو زہر نے اثر کیا، ان پر اثر نہیں کیا۔ تو پہلی بات تو میں اس پہ ایک التزامی جواب ہے، ایک کاؤنٹر کوسچن ہے، اور ایک پھر تحقیقی جواب ہے۔ میں تحقیقی جواب بعد میں دوں گا، پہلے جو کاؤنٹر کوسچن ہے وہ کرتا ہوں کہ دو واقعے میں نے قرآن پاک سے، میں نے کہا اس کی خصوصی بات بھی بیان کروں گا، یہ دو واقعے میں نے کیوں بیان کیا، حالانکہ واقعہ تو اور بڑے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت زکریا کا واقعہ، یہ میں نے دو واقعے کیوں بیان کیے ہیں کوٹ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے امتیوں سے فرما رہے ہیں کون ہے جو تخت لے کر آئے گا۔ اب آپ کیا خود نہیں کر سکتے تھے؟ کیا خود آپ میں طاقت نہیں ہے؟ وہ اپنی قوم کے امتی کر رہے ہیں، امتی نے کیا تو کیا وہ حضرت سلیمان سے افضل ہو گیا؟ غیر نبی سے کبھی افضل نہیں ہو سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، حضرت مریم نبیاں نہیں ہیں بلکہ اولیاء ہیں۔ اب نبی کوئی عورت ہوتی نہیں، ہوئی نہیں، اور قرآن پاک کا فیصلہ ہے ہم نے مرد ہی بھیجے۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی افضل ہے، لیکن کیا بے موسمی پھل ان کے پاس آتے تھے، ان کی کرامت ظاہر ہوتی تھی، حضرت زکریا کے پاس نہیں آتے تھے، تو حضرت زکریا افضل ہو گئے، حضرت مریم افضل ہو گئی؟ نہیں، افضل حضرت زکریا علیہ السلام رہے۔ ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا ان دو واقعات میں ہوا کیا ہوا۔ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ذوالقاء بلقیس کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار یوں کرنا چاہتے تھے کہ میرے امتیوں کی شان یہ ہے، میری شان کیا ہوگی، میرے مقام کا نبی تھے۔ اس گھرانے پر اللہ کا بڑا فضل تھا کہ انبیاء کی وجہ سے ان کے امتیوں پر، ان کے ولیوں پر بھی اتنے انعامات ہوئے۔ تو دراصل یہ انعامات ان نبیوں کی وجہ سے ہیں، ان نبیوں کی معجزے ہیں جن کے طفیل ان کو یہ کرامات ملی۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، اس واقعے کو بیان کرتے وقت انہوں نے، بیوقوفوں نے جنہوں نے اعتراض کیے، انہوں نے سمجھا نہیں کہ اس واقعے میں جتنے بھی اس کے مصادر ہیں، جہاں جہاں سے یہ واقعہ لیا گیا ہے، جو بھی اس کے روٹ ہیں، ان تمام کے اندر آپ دیکھیں، ان کے اندر ایک بات یہ ہے، مشترک ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر یہ پڑھی، اور آپ نے وہ زہر پی لیا۔ اور یہ آپ کا زہر پینا اور بسم اللہ پڑھ کے پینا، یہ جامع ترمذی اور مسند امام احمد اور ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حدیث پر عمل تھا۔ یعنی وہ حدیث پاک جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ورد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شے اثر انداز یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ، جو ہر صبح اور ہر شام کو یہ پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ سمیع العلیم ثلاث مرات، 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، لم یضرہ شیء، اس کو کوئی ضرر نہیں دے گی۔ لہذا کیا، کیونکہ ان کو حضور کے اس فرمان پر یقین تھا، لم یضرہ شیء، اس کو کوئی شے ضرر نہیں دے گی جو یہ پڑھ لے۔ تو دراصل یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کے قول پر ان کا عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیں اس کے بعد لکھا ابان بن عثمان اس کے راوی ہیں۔ اب انہوں نے حضرت عثمان بن عفان سے سنا تھا، یعنی وہ تابعی ہیں، حضرت عثمان بن عفان سے یہ بات سنی تھی، ان کو فالج ہوا تھا، اس کی ایک طرف ان کی فالج کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی، اور ایک شخص ان کی طرف دیکھنے لگا، فجعل الرجل ينظر الیہ، یہ بات کر رہے ہیں کوئی شاید ضرور نہیں دے گی، اور ان کا بازو اپنا جھکا ہوا فالج کی وجہ سے، کیا بات ہے؟ ابان نے کہا ما تنظر، کیا دیکھ رہے ہو؟ شاید تم یہ دیکھ رہے ہو نا کہ میرا یہ بازو کام نہیں کر رہا۔ تو سنو، اما ان الحدیث کما حدثتک، یہ بات یاد رکھو، حدیث ویسے ہی جیسے میں نے تمہارے سامنے بیان کی، یعنی حدیث میں جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، واقعی کوئی شے یہ پڑھ لی جائے تو ضرر نہیں دیتی، مجھے کیوں ضرر دیا؟ لیکنی لم اقلہ یومئذ لیمضی اللہ علی قدرہ، جس دن مجھے فالج ہوا میں یہ وظیفہ پڑھ ہی نہیں سکا، لم اقلہ یومئذ، میں اس دن یہ وظیفہ پڑھ نہیں سکا، اور کیوں؟ لیمضی اللہ علی قدرہ، تاکہ اللہ کی تقدیر مجھ پر جاری ہو سکے، اللہ اپنی تقدیر پورا کر دے، تو لہذا مجھے بھلا دیا گیا۔ اس سمجھ لیں، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ حدیث صحیح حسن صحیح غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے، اور اس کی سند کو باقاعدہ صحیح طور پر حسن کہا ہے، جو کہ زبیر علی زئی نے جو اس کی تخریج کی ہے۔
اسی طرح اس کی تخریج میں یہ حدیث کہاں کہاں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور اسی طرح اور کئی حدیثوں میں ہے، اور اس کو پھر امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کی پھر امام ذاہبی نے موافقت بھی کی ہے، یعنی امام حاکم کے اس قول کو انہوں نے مانا ہے کہ ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ تو لہذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے زہر پیا، تو دراصل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور ظاہراً نبی حضرت خالد بن ولید کی کرامت تھی۔ اسی طرح اس سے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اور اس کی سند پر جو کلام ہے وہ کیا ہے۔ اس کی سند پر کلام یہ ہے، ابو صفر ایک راوی ہیں جو کہ مرسل ہیں، انہوں نے ارسال کیا ہے حضرت خالد بن ولید سے، ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ تو پہلے تب ہم ان کے بارے میں یہ جانتے ہیں وہ ہیں کون۔ یہ میرے سامنے تہذیب التہذیب ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس تہذیب التہذیب میں سعید بن یحمد جو کہ نام ہے ابو صفر کا، کہتے ہیں سعید بن یحمد یقال لہ احمد ابو صفر حمدانی ثوری اور کوفی۔ اس کے بعد ان کے بارے میں تبصرہ لکھتے ہیں کہ یہ ہے کون اور ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں۔ قال ابن معین ثقۃ، ابن معین کو ثقہ کہا ہے۔ ابو حاتم نے کہا صدوق، یہ صدوق راوی ہے، اور ان کے وصال 112 سنہ ہجری میں ہوا یا 113 میں ہوا۔ مات سنۃ اثنتی عشرۃ ومیۃ او پھر انہوں نے پھر ایک قول لکھا 13 کا۔ ذکرہ ابن حبان فی الثقات، ان کو ابن حبان نے اپنی ثقات میں بیان کیا، یعنی کو ثقہ راوی شمار کیا ہے، اور کہا ہے اسم ابیہ عمر، ان کے باپ کا نام عمر تھا جن کو یحمد کہا جاتا تھا، اور دار قطنیت ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ اس سے واجب تک ثابت کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات واضح رہے تو لہذا پہلی بات تو یہ کہ صرف ان میں ارسال ہے، ایک سند میں صاحب جیسے اس کو ضعیف بھی کہے، جس طرح مرزا نے یہ کوشش کی ہے، حالانکہ کوشش درست نہیں ہے۔ پھر بھی فضائل میں ضعیف احادیث معتبر ہیں، اس پر محدثین کی کثیر تعداد ہے، لیکن پھر بھی مرسل کو تو سب ضعیف مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ مقدمہ ابن سلام پر امام زرکشی کی ہے، اس سے بیان کیا، اور یہ مقدمہ ابن سلام شرح بھی نہیں ہے، اصل متن سے میں نے بات کی ہے۔ اور دوسری اصول حدیث کی کتابوں میں جو مرسل کا حکم لکھا ہے وہ کیا ہے، یہ میرے سامنے مشکات کا مقدمہ ہے، مقدمۃ الشیخ جو اصول حدیث پر ہے، اس میں لکھا ہے کہ حکم المرسلی التوقف عند جمہور العلماء، میجورٹی آف اسکالر، ہمارے علماء کی جو میجورٹی اس کے نزدیک اس کا حکم توقف کا ہے۔ ہم غور و فکر کریں گے، ہم ٹھہرے، لینو کوئی پتہ نہیں کہ اس جو راوی ہے اس نے تابعی سے ارسال کیا یا غیر تابعی سے ارسال کیا۔ اگر تابعی سے ارسال کیا، ظاہر ہے تابعی پر تو جرح کے اصول جاری ہوتے ہیں، اور صحابی کا اگر اس نے چھوڑا صحابی پر تو نہیں ہوتے، تو لہذا اس وجہ سے اس پر توقف ہوگا۔ لیکن عند ابی حنیفہ و مالک المرسل مقبول مطلقاً، امام اعظم حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دو مقبول ہے، مرسل مطلقاً مقبول ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے ارسال کیا لکمال الوثوق والاعتماد، اس کو کمال وثوق و اعتماد کی دلیل ہے، وہ تو بڑا وثوق سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی اور کی بات، میں نے ایک راوی بھی چھوڑ دیا، مجھے مکمل طور پہ یقین ہے کہ اوپر جو یہ بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں ارسال وہ کرتا ہی نہ اگر اس کو اعتماد نہ ہوتا اپنے اوپر راوی پر۔ تو لہذا ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بات واضح طور پہ سن لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مرسل کو مطلقاً یہ مرسال کہہ کے چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ عَادُ يُرْسِلَ يَا ثِقَاتِ وَعَنْ غَيْرِ ثِقَاتِ فَحُكْمُ التَّوَقُّفِ بِالاتِّفَاق، اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی راوی ثقہ اور غیر ثقہ دونوں سے ارسال کرتا ہے، دونوں کو چھوڑتا ہے، تو پھر توقف ہے۔ لیکن اگر وہ صرف ثقہ سے ارسال کرے تو پھر توقف نہیں ہے، بلکہ اس کی روایت معتبر ہے، مانی جائے گی۔ تو لہذا اس وجہ سے اگر اس کو ہم اس ابو صفر کی روایت کو مرسل بیان کر بھی چلیں اور اس کو اسی سند پر بات کریں تو بھی حرج نہیں ہے۔ ابو صفر ایک ثقہ راوی ہیں، صدوق راوی ہیں، ابن معین نے کہا ثقہ ہیں، اور اسی طرح ابو حاتم نے کہا صدوق ہیں، اور بالکل اصحاب حدیث میں سے ہیں، دار قطنی نے فرمایا، تو اس وجہ سے ان کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا، ہم فرض واجب تو ثابت کر نہیں رہے، ہم نے کس کو کہا ہے کہ اگر کوئی حضرت خالد بن ولید کے واقعے کو نہیں مانتا ہم اس کو کافر یا گمراہ مانتے ہیں۔ ہاں گمراہ مانیں گے اگر وہ مطلقاً کرامت کا بلا وجہ انکار کرے۔ اگر کوئی بلا وجہ ان واقعات کا انکار کرتا ہے اپنی ہوائے نفس کی وجہ سے، تو پھر تو اس پہ حکم لگے گا۔ لیکن اگر کوئی توجیہ بیان کرے گا، کوئی واقعی قرآن مطابق توجیہ بیان کرے گا، تو پھر ہم اس پر گمراہی کا حکم لگانے سے علماء توقف کرتے ہیں۔
لیکن کرامت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح جو آخری بات میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو اس عورت نے بھی بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے ہیں وہ۔ بات یہ ہے کہ اتنی سوچیں، ہمیں شرم نہیں آتی تھی ایسی باتیں کرتے ہوئے، نہ ہمیں علم پڑھا، نہ علم دین پڑھا، نہ اس کے اصول پڑھے، باتیں اتنی بڑی ہیں اور سوال اتنے بڑے کر دیے اور پھر علماء پر طنز کرتے ہیں۔ ان کا ہی ثمرہ پھر ہمارے جو مرزا محمد علی ہے، اس نے تمام لوگوں میں ایک نیا قیاس پھیلا دیا ہے، ایک نئی کنفیوژن پھیلا دی ہے، ہر طرف یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سب علماء جاہل ہیں، میں ہی پڑھا لکھا ہوں بس۔ اب یہ ہے یہ جو واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیے جانے کا ہے، اس واقعے پر بھی غور و فکر کریں کہ اس واقعے میں بیان کیا ہوا ہے۔ یہ واقعہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کس طرح میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ کئی جگہ ہے اور کئی حدیث کی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ میں دو اس طرح آپ کے سامنے حوالے ذکر کروں گا۔ ایک تو سیرت النبی علی ابن حبشام، یعنی سیرت حشام، یہ، اور دوسرا بخاری شریف۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وقت فتح خیبر ہو گیا، صلح ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ آدھا یہ دیں گے محصول، یعنی ایک مال پہ صلح ہو گئی، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی زینب نامی ایک عورت نے، کہ جو زینب نامی عورت جو تھی یہ بہن تھی مرحب کی، جو قتل ہوا تھا مولا علی کے ہاتھوں ایک کال پر، اور یہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی تھی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں سازش انہوں نے یہ کی کہ آپ پر انہوں نے مسموم شدہ گوشت کھلانے کی کوشش کی۔ جب حضرت بشر نے جو آپ کے ساتھ تھے وہ گوشت کھایا تو وہ تو اسی وقت شہید ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جب یہ واقعہ کھانا شروع ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لقمہ اٹھایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، منہ میں آپ نے تناول فرمایا تھوڑا سا، تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرما دیا رک جاؤ، مفہوم اس کا یہ ہے۔ آپ نے ہل جعلتم فی ہذی الشاۃ سمن، آپ نے سب کے سامنے پوچھ لیا، اے یہودی بتاؤ تم نے اس بکری میں کیا تم نے زہر مکس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا ما حملکم علی ذلک، بتاؤ تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم یہ کام کرو؟ عرض کی اردنا ان کنت کاذبا نستریح منک، عرض کی یا رسول اللہ معاذ اللہ اگر آپ جھوٹے ہوئے تو ہمارا ارادہ یہ تھا ہم آپ سے راحت حاصل کریں۔ وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو یہ زہر ضرر نہیں دے گا، نقصان ہی نہیں پہنچائے گا۔ لہذا یہ واقعہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے معجزہ ہے۔ اور دیکھیں حضرت بشر کو پر اتنا جلدی اثر کیا اس نے، بشر بن برہ بن معرور، یہ صحابی تھے جو شہید ہوئے تھے، اتنا اس نے زہر کا اثر کیا کہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت اس زہر کا اثر نہ ہوا۔ ظاہری اسباب سے تو ہٹ کے ہوا نا، ظاہری سبب تو یہی تھا کہ اگر کوئی زہر کھاتا تو اسی وقت مر جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے آپ کو لوگوں سے بچانا ہے۔ تو شہادت کا منصب تو اللہ نے دیا، لیکن اس طرح کہ اس وقت نہیں۔ ظاہری سبب یہی کہتا تھا کہ زہر کھانے کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن آپ کا اس کے بعد بھی تقریباً 4 سال دنیا میں آپ کا تشریف فرما رہنا اس بات کی دلیل تھا کہ آپ کا یہ معجزہ ہے۔ اب سنیں جو سیرت ابن حبشام کی جلد 2 صفحہ نمبر 196، اور یہ مکتبہ بیروت کا ہی ہے، دارالکتب علمیہ، اس کی دوسری جلد میں یہ واقعہ لکھا ہے جو خیبر کے واقعات میں، قصۃ الشاطین مسمومتی، شاطین مسمومہ، یعنی مسموم سم کہتے ہیں زہر کو، جس کا مطلب ہوتا ہے مسموم، اس میں مفعول ہے، یعنی زہر ملا ہوا بکری، اس کا چانہ لے کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکایا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور اپنے دہنے مبارک میں رکھا، آپ نے اس کو فلفظھا، آپ نے اس کو پھینک دیا، اور فرمایا ان ھذا العظم لیخبرنی انہ مسموم، کہ اس گوشت نے مجھے، اس ہڈی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ مسموم شدہ ہے، یہ زہر آلود ہے۔ اب بتائیں آپ نے ہڈی کھائی ہو اور اس نے آپ مرزا محمد علی کے ساتھ رہنے والوں نے اور اس کے ہم خیالوں نے اس نے کبھی کوئی ایسی چیز کھائی ہو اور اس نے بتا دیا میں درد دینے والی ہوں، مجھے نکال دو، ہوا کبھی ایسا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ پھر آپ نے اس کو بلایا، فَدَعَا بِهَا فَاعْتَرَفَتْ، آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے اس نے اس سے یہ فرمایا تو اس نے اعتراف کیا کہ میں نے زہر دیا۔
تو لہذا اس واقعے کے اندر یہ واقعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اسی وقت زہر نے آپ پر اثر نہیں کیا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی ہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہی عمل کیا کہ جب کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے کوئی چیز بھی اس کو کوئی شے ضرر نہ دے گی. ان کو حضور کے اس فرمان پر کامل یقین تھا، جس طرح کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حاشی میں لکھا ہے. تو لہذا انہوں نے یہ کام کیا. اسی پر مباہلہ ہوتا ہے. مباہلے کیا ہوتے ہیں؟ مباہلے بھی ہوتے ہیں انسان کو اتنا یقین ہوتا ہے اپنے عقیدے پر، اپنے بات پہ، کہ وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. اسی مرزا محمد علی نے جب شیخ اسرار راشد جو کہ اندر ہے انگلش میں اندر کے بیانات ہوتے ہیں، ایک مناظرے کے اندر زہر پیا تھا، اس جاہل انسان نے یہی اعتراضات وہاں جڑے تھے. تو یہ بات یاد رکھے، جب کوئی یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ اگر دل میں اس کے ہے، یہ واقعہ ہر شخص نہیں کر سکتا یہ کام. یہ ہر شخص کے لیے اجازت نہیں ہے. یہ اجازت خاص اس کے لیے ہے جس کا یقین اتنا کامل ہو کہ بالکل بھی ذرہ شک کا اس کے دل میں نہ ہو. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان واقعات کو تسلیم کرنے کی، کرامت اولیاء کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ بات ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے بابوں کے ہم باتیں کیوں مانیں؟ نہ مانو، آپ کو کون منوا رہا ہے؟ اللہ منوائے گا آپ کو، وہ اللہ سے پوچھے گا. دراصل بات یہ ہے کہ ہم یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ممکنات میں سے ہے. غوث پاک کے کرامتیں ہیں یا اور بزرگوں کی کرامتیں ہیں، وہ ممکنات میں سے ہے. اور نیک لوگوں کو اللہ یہ انعام، کرامت کا معنی کہ آنر، کسی کو آنر دینا، کسی کو عزت دینا، تو یہ اللہ کی طرف ان کی عزت افزائی ہوتی ہے. اللہ ان کو ایسی باتیں عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حق ماننے کی